میرے ساتھ مل کر نکالیں عہد عتیق، پہلی سیموئیل کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی نامی آیت سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں۔ میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ سب کہیں آمین۔ آج صبح خداوند کے کلام میں سے ہم جس موضوع پر سیکھیں گے، خداوند کی بارگاہوں سے محبت۔ ہیلیلویا۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جانیں گے اور سیکھیں گے اور برکت پائیں گے کہ جو لوگ خداوند کی بارگاہوں سے محبت کرتے ہیں، خداوند کی پاک حضوری سے دل لگاتے ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ان کا خدا، ان کا باپ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، انہیں ہر گھڑی ہر لمحہ چھڑانے اور آزاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں زندہ خداوند کے کلام کی خوبصورت گواہیوں سے آگاہ کرتی ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے دل و جان سے خداوند کو پکارا، اس کی بارگاہوں سے محبت رکھی، وہ جب بھی اس کی حضوری میں آئے وہ خالی نہ گئے، بلکہ خداوند کی حضوری سے، مسا سے معمور ہو کر بدل کر گئے۔ ہیلیلویا۔ تو پہلی سیموئیل کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی نامی آیت کے اندر ہمیں ایک خوبصورت خداوند کی بارگاہوں کی پیاسی، خداوند کی حضوری سے محبت رکھنے والی پیاسی عورت کا ذکر ملتا ہے، جس کا نام حنا ہے۔ اور یہ حنا جب پورے دل سے، پوری جان سے، پوری لگن کے ساتھ خداوند کی بارگاہوں میں آتی ہے، تو
میرا اور آپ کا خداوند اس کے لیے بند آسمان کو کھولتا ہے. ہاللیلویا. اور اس نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں خداوند کی بارگاہ میں جا کر، خداوند کی حضوری میں جا کر اپنے دل کا حال بیان کروں گی، اپنے دل کی خوبصورت گہری باتیں اپنے خداوند کی حضوری میں رکھوں گی، اپنے منہ سے اپنے خداوند کے لیے نذریں ادا کروں گی، اپنے لبوں سے اپنے خداوند کے قیمتی وعدوں کا اقرار کروں گی. ہاللیلویا. اور لکھا جب وہ 10ویں آیت کے اندر دلگیر تھی، دلگیر کا بڑا گہرا مطلب ہے. دلگیر کا مطلب ہے کہ دل کا بھر آنا، فکروں کی کثرت سے، ان ساری سوچوں سے جو اسے ہر روز تنگ کرتی تھی، بلا ناغہ وہ اپنے کانوں میں اپنی مخالفت کو سنتی تھی کہ تو محروم ہے اولاد سے، اس بلیسنگ سے. اور وہ سن سن کر اپنی زندگی کے اندر مایوس ہو چکی تھی. لیکن یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسیوں سے بڑھ کر، غمگینیوں سے بڑھ کر اپنے خداوند کو دیکھیے جو خوشی دینے والا خداوند ہے، جو تازگی دینے والا خداوند ہے، جس کے بارے میں زبوروں کی کتاب کے اندر زبور نویس کہتا ہے میرا اور آپ کا خداوند ہر صبح تازہ ہے. ہنا فکروں کی کثرت سے دلگیر ہو کر خداوند کی حضوری میں آتی ہے، خداوند کی بارگاہ میں آتی ہے، ہیکل کے اندر آتی ہے، کیونکہ وہ نالج رکھتی ہے کہ زندگی کا خدا مجھے گلیوں میں، مجھے کسی اور جگہ پر، کسی اور رشتہ دار کے گھر میں نہیں ملے گا، بلکہ زندگی کا خدا ہیکل کے اندر ملے گا. اسی لیے تو داؤد نے کیا زبردست زبور لکھا، تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دھیان. اس نے جان لیا کہ زندگی کی باتیں ہیکل کے اندر ہیں، خداوند کی حضوری کے اندر ہیں، خداوند کی بارگاہوں کے اندر ہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات خداوند کی حضوری کے اندر، خداوند کی بارگاہ میں، خداوند کی ہیکل میں گزاروں گی. لکھا ہے وہ دعا کرنے، ہاللیلویا، اور زار زار رونے لگی. آج دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی کسی چیز کے لیے رو رہا ہے، کوئی کسی بات کے لیے آنسو بہا رہا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے آنسو بہاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھیں، جب ہمارے آنسو پاک روح کے لیے بہیں گے، جب ہمارے آنسو خداوند یسوع مسیح کو حاصل کرنے کے لیے بہیں گے، جب ہمارے آنسو مسیح کو حاصل کرنے کے لیے بہیں گے، تو خدا آپ کے آنسوؤں کو بے قدر نہیں
چھوڑے گا، بلکہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ تخت تک پہنچیں گے اور خداوند کا بند آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ ہاللیلویا، زور سے بولے ہاللیلویا۔ اس لیے اپنے قیمتی آنسو کسی اور جگہ پر انڈیلنے کی کوشش نہ کریں، دنیا کی فکروں میں ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، نیگیٹو باتوں میں گرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بائبل کا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے آنسو اس کے لیے بہیں، اس کی حضوری کے لیے بہیں، اس کے جلال میں آ کر نکلیں۔ کاش میرا سر پانی ہوتا، ہاللیلویا، اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، اور میں اپنی بنت قوم کے لیے شب و روز آنسو بہاتا۔ تو حنا نے اپنے آنسو کس کی نظر کیے؟ زندہ خدا کی نظر، ہاللیلویا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کا تحفہ اپنے خداوند کی حضوری میں پیش کیا۔ اس نے ان آنسوؤں کو کسی اور فانی شخصیت کے لیے بہانے کی کوشش نہیں کی۔ آج اپنے آنسوؤں کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ دنیا آپ کے آنسوؤں کی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن یسوع آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، خدا باپ آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، اور اسپرٹ آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے، ہاللیلویا، زور سے بولو ہاللیلویا۔ اور کہاں پر بہنے لگے؟ ہیکل میں۔ کہاں پر؟ ہیکل میں۔ جب آپ کے آنسو ہیکل میں، خداوند کی حضوری میں، خداوند کی بارگاہ میں بہیں گے، خداوند کے مذہبوں پر بہیں گے، تو پھر آپ کے لیے بڑی بڑی برکتوں کے وعدے پورے ہوں گے یسوع کے نام سے۔ آپ کے جیون میں تازگی آئے گی یسوع کے نام سے، جیون کے اندر خوشحالی آئے گی، بیداری آئے گی، بحالی آئے گی۔ اس لیے حنا نے خداوند کی بارگاہوں سے محبت کی۔ اور آج ہمارے کلام کا موضوع کیا ہے؟ خداوند کی بارگاہوں سے محبت۔ اس کا خوبصورت پریشیس ٹائم، زبردست ٹائم خداوند کی حضوری میں پہنچا ہے، اور اس نے اپنے قیمتی لمحات کو خداوند کی حضوری میں نظر کیا ہے۔ اور لکھا ہے، وہ کہنے لگی، خداوند اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، اور اپنی لونڈی کو کیا بخشے؟ فرزندے نرینہ، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی۔ سب کہیں آمین۔ ٹھیک ڈائریکشن میں، ٹھیک جگہ پر، ٹھیک موقع پر، ٹھیک ورڈ اس نے بولے ہیں، ہاللیلویا۔ کیونکہ آپ کا خداوند سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، چھوتا بھی ہے۔ دنیا کے سارے معبودوں میں، دنیا کی ساری نیشنز میں آپ کا اور میرا خداوند زندہ خدا ہے، جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، چھوتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، ہاللیلویا۔ ٹھیک ڈائریکشن میں خدا کی بندی نے اپنے آنسوؤں کو پیش کیا ہے، ٹھیک موقع پر خدا کی بندی نے اپنی دعاؤں کو نظر کیا ہے۔ اس نے یہ ایمان رکھا ہے کہ خداوند کی
ہیکل سے مجھے خوشی ملے گی، اس کی حضوری ہیکل سے مجھے ملے گی، اس کا جلال ہیکل سے مجھے ملے گا۔ اس لیے آؤ سب چیزوں سے بڑھ کر، ساری جگہوں سے بڑھ کر خداوند کی حضوری اور خداوند کی بارگاہوں سے محبت کرو، خداوند کی ہیکل سے محبت کرو، جہاں سے خدا آپ کو ملے گا، جہاں پر خداوند سے آپ کی ملاقات ہوگی، جہاں پر آپ کی زندگی کے اندر بند آسمان کھلتا چلا جائے گا۔ تو حنا کے لیے آسمان کھلا، اس کے لیے فیور آتی ہے، اور ایلی کاہن جب اس کے منہ کو دیکھتا ہے تو اسے اس پر شک ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان شک کر سکتا ہے، لیکن آپ کا آسمانی باپ کبھی بھی آپ کی دعاؤں پر شک نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کو جواب دینے والا خداوند ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ ہاللیلویا، زور سے بولے ہاللیلویا۔ جب حنا دعا کر رہی تھی 12 آیت تو لکھا ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج ہماری دعاؤں پر ایک ہی کی نظر ہونی چاہیے، اور وہ خدا باپ ہے۔ دنیا کی فکر نہ کرے، وہ آپ کے لیے کئی طرح کے مکالمے بولیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنے رنگین الفاظوں سے رنگ دیں، آپ پر بہتان لگا دیں، الزام لگا دیں، لیکن اگر آپ کی دعائیں عالم بالا پر پہنچ چکی ہیں تو مت ڈرے، کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، زور سے بولو ہاللیلویا۔ کیونکہ آدمی آپ کی دعاؤں کو سمجھ نہیں سکتا، انسان آپ کی روحانی لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی ہے، وہ یسوع ہے، جس نے متی کی انجیل کے اندر کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو ایلی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، سمجھ رہا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ بولتی کیا ہے، بلکہ اس نے ایک بات کہہ دی۔ لکھا ہے پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ تو یہ ہے انسان، یہ ہے دنیا جو آپ کو بڑھنے بھی نہیں دے گی، جو آپ کی ترقی سے خوش بھی نہیں ہوگی، جو آپ کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے دنیا کی فکر مت کریں۔ جس نے دنیا کو خوش کیا ہے وہ دنیا کا رہ جاتا ہے، لیکن جس نے کلام کو راضی کیا ہے، یسوع کو راضی کیا ہے، باپ کو راضی کیا ہے، روح القدس کو راضی کیا ہے، وہ زمین پر بھی 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا، زور سے بولے ہاللیلویا۔ اس لیے جب خداوند کی بارگاہوں میں آتے ہو تو بھول کر آیا کرے دنیا کو۔ آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والا ایک ہے، وہ یسوع ہے۔ خدا ہی گھر کی حفاظت نہ کرے، اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے۔ ہاللیلویا۔ تو ایک نگہبان کو لے لو، وہ یسوع ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کی مدد کے لیے تیار ہے، آپ کا رہنما۔ وہ کہتا ہے موت کے سایہ کی وادی میں بھی میں
मदद करूंगा, मैं हर वक्त तैयार हूं तेरे लिए। हालेलुया। दाहिना हाथ आकर के हालेलुया। वो आपके लिए रेडी है। जब तू खुदा के घर में जाए तो संजीदगी से कदम रख। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और पीछे से दरवाजा बंद कर। हन्ना ने सारे दरवाजों को क्या किया? बंद किया। आज हमारी दुआओं को साल साल हो गए, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम अपनी जिंदगी के माजी को बंद नहीं करते। हम खुदावन से बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। मेरे लिए ये भी हो जाए, खुदा मुझे ये भी बरकत मिल जाए, खुदा मेरे लिए आसमान खुल जाए। लेकिन सबसे पहले माजी की तल्ख यादों को, दरवाजों को बंद करो, क्योंकि ईमानदार का कोई माजी नहीं है। ईमानदार का मुस्तकबिल है, जो बाइबल फरमाती है, जो यीशु फरमाता है, जो रूह कुद्स फरमाता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। और वो वक्त आता है, बल्कि अब है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो हन्ना की जिंदगी के अंदर इतनी बड़ी ब्लेसिंग क्यों आई? क्योंकि वो सब कुछ भूल कर खुदा की हैकल में आई थी। उसने हर एक रिश्ते से बढ़कर एक रिश्ते को कायम किया है, और वो जिंदा आसमानी बाप का रिश्ता है। वो जिंदा आसमानी खुदावंद का रिश्ता है, जो कभी नहीं टूटेगा, जो कभी नहीं छूटेगा, जो कभी नहीं खत्म होगा, जो कभी आपकी जिंदगी से मिट नहीं सकता, जो यूना को मछली के पेट के अंदर भी संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि इंसानी अकल ये कहती है कि मछली के पेट में इंसान मर जाता है, लेकिन मछली के पेट के अंदर जिंदा रखने वाला मेरा खुदावंद, मेरा आसमानी अब्बा बाप। हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी वो ना खून से ना गोश्त से, बल्कि किससे पैदा हुए? खुदा से पैदा हुए। और जो खुदा से पैदा होता है वो खुदावन की बारगाहों से मोहब्बत करता है, वो हैकल से मोहब्बत करता है, वो खुदावन की हजूरी से मोहब्बत करता है, वो खुदावन के जलाल में रहने वाला शख्स और बेटी है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो जार जार रोने लगी, वो दुआएं मांगने लगी, वो मन्नत मांगने लगी, और कहने लगी, खुदावंद अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और फर्जंदे नरीना बख्शे, तो एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए वो खुदावंद के लिए होगा। क्योंकि वो जानती है कि मेरा सब कुछ खुदावंद है। जब आप इस बात को समझ जाते हो कि आपका सब कुछ खुदावंद है, तो फिर आपके मुंह से खुदावंद के लिए बड़े बड़े अल्फाज निकलते हैं, अहद के। आप अहद बोलते हो कि खुदावंद मैं भी तेरा, मेरी फैमिली भी तेरी, और जो मेरा है वो मेरा नहीं बल्कि वो तेरा है। हालेलुया। वो तेरा है, मैं भी तेरा, और मेरा जो सब कुछ है वो भी तेरा। हालेलुया। सब ऊंची बात से बोलो, मैं भी तेरा। अपने दिल पर हाथ रखो, मैं भी तेरा, और जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं बल्कि वो तेरा है। हालेलुया। वो तेरा है, मेरा नहीं है। तो जब हम ऐसी बातों का इकरार करते हैं तो इतने बड़े बड़े अल्फाज कौन बोलेगा? वही बोलेगा जिससे खुदावंद की बारगाहों से मोहब्बत है, जिसे खुदावंद की हजूरी से लाभ है, जिसे खुदावंद की हैकल से मोहब्बत है,
وہی بڑے بڑے عہد کرے گا، ادروائز اس کے علاوہ ہر بندہ اپنی مایوسیوں کو دیکھے گا، فکروں کو دیکھے گا، اپنی زندگی کے اندر اپنے دنیاوی کاموں کو دیکھے گا، اپنی زندگی کی ان ساری باتوں پر غور کرے گا جو نیگیٹو ہیں، لیکن جو خداوند کی بارگاہوں سے محبت رکھنے والے ہیں وہ دلیری سے کہتے ہیں کہ خداوند میں بھی تیرا اور جو کچھ میرا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو حنا کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تو اپنی بندی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد کرے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، تو جو فرزند نرینہ ہوگا وہ تیرا ہوگا، وہ تیرے لیے ہوگا خداوند۔ تو ایلی اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ آپ کے بڑے بڑے ورڈ جو آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ عام لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، وہ نیگیٹو لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اپنے بڑے بڑے عہد کی باتیں زندہ یسوع کی حضوری میں بولا کریں، اپنی دعاؤں میں بولا کریں، اپنے خداوند سے کہا کریں، کیونکہ بیسٹ سننے والا خداوند ہے۔ انسان تو کتنی بار آپ کی سنے گا؟ 2 بار سن لے گا، 3 بار سنے گا، 4 بار سنے گا، 5 بار سنے گا، آج وہ کہے گا یار اب میرے اندر تیری باتیں سننے کی سکت نہیں، لیکن واحد آپ کا آسمانی باپ ہے، ہاللیلویہ، اس کا بیٹا یسوع ہے جو آپ کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آئیں خداوند کی بارگاہوں سے محبت کریں، خداوند کی بارگاہوں سے دل لگائیں، خداوند کی حضوری سے محبت کریں۔ حنا نے خداوند کی بارگاہ سے کیا کی؟ محبت کی۔ اس نے خداوند کی حضوری میں آ کر بڑی خوبصورت باتیں بولی، اور آگے چل کر جب آپ پڑھتے ہو تو کلام میں لکھا ہے خداوند نے اسے برکت بخشی 20 آیت کے اندر، اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی، ہاللیلویہ، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ سب کہیں آمین۔ تو خداوند سے مانگی ہوئی چیزیں وہ کہاں سے آپ کو ملیں گی؟ خداوند کی بارگاہوں سے ملیں گی، خداوند کے مذہبوں سے ملیں گی، خداوند کی ہیکل سے ملیں گی، خداوند کی حضوری سے ملیں گی۔